بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر 10 ابحاث میں سے چھٹی بحث جاری ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ نیت میں 2 عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے معاملات میں یا روزے یا عبادات کے معاملے میں فرمایا کہ دونوں فرض ہوں یا دونوں نفل ہوں یا ایک فرض اور ایک نفل ہوں، سب کا بیان گزرا۔ نماز اور روزے کا بیان اور زکوٰۃ کا بھی بیان ہے۔ فرماتے وَأَمَّا التَّعَدُّدُ فِي الْحَجِّ، رہا حج میں تعدد، یعنی ایک ہی نیت میں 2 حج یا 2 عمرے اس طرح سے جمع کر دیے جائیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ قال فی فتح القدیر من باب الاحرام، فتح القدیر میں احرام کے بیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ لو احرم نظرا ونفلا کان نفلا او فرضا وتطوعا کان تطوعا عندهما فی الاصح، اگر احرام باندھے نظر کی، یعنی نظر بطور نظر حج کا یا بطور نفل حج کا، تو یہ احرام کون سا ہوگا؟ نفل والا، یا پھر فرض یا نفل کا احرام باندھا، فرض اور نفل کا۔ دیکھ لیجئے، نظر اور نفل کا یا فرض اور نفل کا احرام باندھا، تو پہلی صورت میں نفل ہے، دوسری صورت میں بھی نفل ہے، نفلی احرام ہوگا، نفلی حج ہوگا۔ عندہما فی الاصح، صاحبین کے نزدیک۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا یہاں پہ، جس کا ذکر علامہ حموی نے بھی کیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نظر اور نفل کی نیت سے احرام باندھے تو نفل ہو، حالانکہ نظر اقوا ہے نفل کے مقابل۔ تو اب تک تو یہ اصول طے ہوا تھا، دیکھیے کہ 2 چیزیں اگر ہیں تو جو اقوا ہے اس کی طرف پھیریں گے۔ اس میں غالباً 140-45 پہ ہے۔ ہے 147 ہے۔ دیکھیے، یہ تو کل کا بیان تھا۔ یہ یہاں سے شروع ہوا، اما التعدد فی الحج لو احرم نظرا ونفلا کان نفلا او فردا وتطوعا کان تطوعا۔ اس پر علامہ حموی کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے۔ علامہ حموی کا کہنا کیا ہے، یہ بھی بصیغہ تضعیف کہنا، قیل کان ینبغی ان یکون نظرا وفردا، یعنی نظرا و فردا کہنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، لأنہما اقوا، کیونکہ نظر اقوا ہے نفل کے مقابلے میں، اور فرض اقوا ہے تطوع کے مقابلے میں۔ وقد تقدم ان المعتبر الاقوا فالاقوا، یہ بات گزر چکی ہے کہ الاقوا فالاقوا کی ترتیب ہے معتبر۔ تو یہ کانا ینبغی ان یکون نظرا و فردا سے مراد علی سبیل التوزیع ہے، یعنی پہلے میں کانا نفلاً کہا، دوسرے میں کانا تطوعاً کہا، تو پہلے میں فرض ہونا چاہیے تھا، دوسرے میں یعنی پہلے میں نظراً ہونا چاہیے تھا اور دوسرے میں فرداً ہونا چاہیے تھا، یہ جو کہا کانا ینبغی ان یکون نظراً و فرداً،
پہلے میں نظر ہو جائے اور دوسرے میں فرد ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس پر کلام کیا انہوں نے قیل کہہ کر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کا حل ہو، کیونکہ اسے بھی قیل کہہ دیا انہوں نے۔ جو صاحب فتح القدیر نے کہہ دیا لو احرم نظرا و نفلا کان نفلا، یہ نفل کیوں ہو رہے ہیں؟ جب یہ اصول طے بیان کیا گیا کہ الاقوا کا اعتبار ہے، اقوا کا، تو نظر اور نفل کے مقابل نظر اقوا ہے، اور آگے جو کہا کہ فرض یا تطوع، فرض اور تطوع دونوں کی نیت کی حج میں، تو بلا شبہ فرض اقوا ہے، تو پھر کانا تطوعاً کیوں کہا؟ اس لیے یہ بات جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ علامہ شامی نے اس پہ کچھ کہا کہ نہیں کہا۔ کیونکہ آگے ایک اور مسئلے میں ضرورت پڑے گی علامہ شامی کی حاشیے کی، یہ کہاں پر ہے اس کی بحث؟ یہ رہی، یہ علامہ شامی کا حاشیہ ہے اس پہ، لو احرم نظرا و نفلا کان نفلا و او فردا و تطوعا کان تطوعا عندهما فی الاصح۔ اس پہ 5 نمبر کا حاشیہ لگایا انہوں نے، علامہ شامی نے، دیکھ لیجئے۔ یہ سب کتابیں ہوں گی سب تو پھر نہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ دشواری سے دشواری ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں کہ اگر کوئی، جو علامہ کمال الدین ابن حمام نے لکھ دیا فتح القدیر میں، کہ اگر نظر والے حج کی منت کے حج کا احرام باندھے اور نفلی حج کا احرام باندھے دونوں ایک ساتھ نیت میں، تو نفل حج ہوگا۔ کیوں نفل ہوگا؟ نظر والا ہونا چاہیے۔ اقول، علامہ شامی کہتے ہیں ہذا خلاف المنقول فی الکتب۔ لیجیے بات بن گئی ہے۔ تعمیل میں کون سی چیز، تعمیل میں کون سی چیز میں حضرت جی تعمیل میں کون سی چیز ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا کیا بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، اقول ہذا خلاف المنقول فی الکتب، کتابوں میں جو منقول ہے اس کے خلاف ہے یہ۔ قال الطرابلسی ولو نوى فریدۃ وتطوعا فهو عن فرض ان محمد وقضى عند ابی یوسف۔ یہ تو صاحبین کے نزدیک یہ فرما رہے ہیں، فرض اور تطوع دونوں کی نیت کی تو فرض ہوگا۔ وفی شرح الجامع الکبیر لابن ماجہ ولو نوى حجۃ الاسلام والتطوع یکون عن حجۃ الاسلام۔ یہ دوسرے والے مسئلے کا بھی حل ہو گیا کہ فرض اور تطوع کی نیت کی تو فرض ہوگا۔ اس میں لکھا ہے فتح القدیر کے حوالے سے کہ تطوع نفلی حج ہوگا، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں جامع کبیر کی شرح میں کہ یکون عن حجۃ الاسلام، یہ حجۃ الاسلام ادا ہوگا۔ لأن ہونا تدافعت النیتان، کیونکہ دونوں نیتیں آپس میں ٹکرا گئیں، وبطلتا اور باطل ہو گئیں، جمیعاً دونوں، فبقی مجرد الاحرام، تو صرف احرام باقی رہ گیا۔ والاحرام فی حق من علیہ حجۃ الاسلام یکون عن حجۃ الاسلام، اور جس کے اوپر اسلام والا حج باقی ہے تو اس کا احرام مطلقاً جو ہے وہ حجۃ الاسلام ہی والا احرام ہوگا۔ انتہا۔ علامہ شامی نے کام بنا دیا، ورنہ بہت مشکلات خوب، ہو۔ جی بہت خوب فرمایا، جی بہت اچھا حل کر دیا حضرت۔ ہاں، یہ حل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر
الاشباح والنظائر کا درس جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. چلیے علامہ پیری زادہ کا جو نسخہ ہے وہ بھی مجھے تلاش ہے، اس کا مخطوطہ مل گیا ہے لیکن ابھی مجھے ترکی سے وہ چھپا ہے، وہ اگر مل جائے تو اس سے بھی بڑا کام بنے گا، کیونکہ الاشباح والنظائر میں آپ دیکھیے گا کتنے ایسے مقامات آئیں گے جو حل طلب ہوں گے، حل تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا. ایسے مقامات جب آئیں گے تو ہم تعین کریں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں کہ حل ہو جائے. چلیے صاحب فتح القدیر کا تسامو کہیں گے یہاں پر؟ کیا کہیں گے، یہ جس طرح سے فقہا کہتے ہیں نا وہیں تک محدود رکھیں. آگے اب ایک اور بات آئے گی اس پہ بھی ہم دیکھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا. یہ نقل میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے ان کی طرف منسوب کر دینا کہ ان سے تسامح ہو گیا ہے یا نقل میں خطا ہے. ہم کسی راوی کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں کہ علامہ کمال الدین ابن حمام جیسی عظیم شخصیت جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. ایک ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ کیسے بیان کرتے ہیں، جن کو تجربہ ہے فتح القدیر کی بحثوں کا وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسامح نہ کہا جائے، کوئی اور توجیہ اس کی جائے یا پھر نہ راوی کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے. علامہ کمال الدین ابن حمام نے جو بیان کیا کہ اگر نظر اور نفل کی نیت کرے گا احرام میں تو نفل والا احرام ہوگا، اور فرض اور تطوع کی نیت کرے گا تو نفل والا تطوع والا احرام ہوگا. یہ عندہما کہہ دیا انہوں نے، اس لیے نقل کی نقل کا مسئلہ ہو گیا، ورنہ کوئی توجیہ ہو سکتی ہے. پہلے میں توجیہ جو ہے وہ آسان ہے نظر اور نفل والے میں، لیکن فرض اور تطوع میں توجیہ ذرا میرے حساب سے بھی مشکل ہے. چلیے آگے کہتے ہیں وَمِن باب اضافت الاحرام. چلیے اس کو سائڈ پہ دو. فرماتے ہیں انہی نے یعنی صاحب فتح القدیر نے اس بیان میں من باب اضافت الاحرام الی الاحرام، یعنی ایک احرام کے ساتھ دوسرے احرام کا اضافہ کر دیں، دو احرام ایک ساتھ، یعنی ایک ساتھ ہوں یا علی سبیل التوالی علی سبیل التعاقب ہوں، ایک احرام کے ساتھ دوسرے احرام کا اضافہ. اس بیان میں علامہ کمال الدین ابن حمام فرماتے ہیں، دیکھیے ان کے بعد لو احرما بحجتین معا او علی التعاقب لزمہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف. یہ ان کا قول ہے. یہ جزیہ فرماتے ہیں کہ اگر دو حج کا ایک ساتھ ہی احرام باندھ لیا معاً ایک ساتھ ایک ہی نیت میں، یا علی التعاقب یا پھر آگے پیچھے کہ پہلے ایک حج کا احرام باندھا، نیت کی تلبیہ کیا، اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ مان یا مان نہیں مطلب تھوڑی دیر کے بعد دوسرے حج کا بھی احرام باندھ لیا، تو ان دونوں صورتوں میں دونوں حج لازم ہو جائیں گے. احرام سے وہ چیز لازم تو آ جاتی ہے، حج کا احرام باندھے تو حج اور عمرے کا احرام باندھے تو عمرہ. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یعنی شیخین کے نزدیک، لیکن امام محمد کے نزدیک کیا ہے، فی المعیت یلزمہ احداہما وفی التعاقب الاولی فقط. امام محمد کے نزدیک معیت والی صورت میں ان میں سے ایک لازم آئے گا، اور تعاقب والی صورت میں یعنی آگے پیچھے نیت کرے گا تو پہلا والا جو ہے نا جس کی نیت پہلے کی اس نے وہ اس کے ذمہ لازم فقط، بس دوسرا والا نہیں. تو امام محمد نے یہ فرمایا دونوں ایک ساتھ تو دونوں لازم نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں کو ادا کرنا
ممکن نہیں ہے 2 حج ایک سال ایک ساتھ ہی ادا کر لینا، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر کیسے دونوں لازم آ جائیں گے؟ لیکن احداہما کہا تو اس کا مطلب تعین کون کرے گا؟ خود تعین کرے، یا کیا ہو سکتا ہے آگے والی بات اس کا حل ہو؟ لیکن فرمایا اگر آگے پیچھے نیت کیا، پہلے ایک حج کی اس کے بعد دوسری، تو پہلی والی نیت نافذ ہو گئی، دوسرے والے کا اعتبار نہیں ہوگا، فقط کہہ دیا انہوں نے الاولی فقط۔ چلیے وَإِذَا لَزِمَاهُ عِنْدَهُمَا ارتفضت إِحْدَاهُمَا بِاتِّفَاقِهِمَا، یہ شیخین کا اتفاق ہے کہ جب دونوں حج لازم ہو جائیں گے شیخین کے نزدیک، تو ان میں سے ایک متروک ہو جائے گا، یعنی ایک حج جو ہے چھوڑنا پڑے گا۔ 2 حج ایک سال ایک ساتھ جو ہے نا، 2 حج ایک سال کر تو نہیں سکتے نا، صورت نہیں ہے کوئی، تو ارتفضت یہ چھوٹ جائے گا، ایک چھوڑنا پڑے گا، اس کو اس طرح چھوٹے گا۔ اور یہ جو ارتفاض کی بات ہے کہ ایک چھوڑنا ہوگا، یہ دونوں کا اس پر اتفاق ہے، لیکن اختلفا فی وقت الرفض، چھوڑنے کا وقت کیا ہوگا اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ فرماتے فعند ابی یوسف عند صیرورتی محرما بلا مہلت وعند ابی حنیفہ اذا شرع فی الاعمال، امام ابو یوسف کے نزدیک رفض کا وقت وہ ہے جبکہ محرم ہو جائے، بلا مہلت کسی وقفے اور توقف کے بغیر، جیسے ہی اس نے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ کہا، تلبیہ سے مان بعد جو ہے نا احرام کی پابندیاں نافذ ہو جاتی ہیں، تو بلا مہلت بلا وقفے کے فوراً جو ہے نا وقت رفض ہے، فوراً وہ دوسرا والا چھوڑے، 2 حج کی نیت کی تھی، ایک اختیار کرے دوسرا چھوڑے، رفض کا وقت جو ہے نا جیسے ہی محرم ہوتا ہے ویسے ہی ہے، یہ امام ابو یوسف نے کہا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا شرع فی الاعمال، معن بعد نہیں ہے، بلکہ جب اعمال حج شروع کرے گا تب، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جیسے ہی احرام کی پابندیاں اپنے اوپر نافذ کی ویسے ہی حج کا عمل شروع کر دیا، حج کا عمل تو شروع جب کرے گا جب عرفات جائے گا، یا پھر یہ کہ باہر سے آیا تو طواف قدوم کرے گا، تو اس طرح سے جب عمل شروع کرے گا حج کا، اور ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے میں، بلکہ 2-4 دن پہلے اس نے احرام باندھ دیا تو 2-4 دن ویٹ کرے گا، یا طواف قدوم فوراً کر سکتا ہے، اگلے دن کر سکتا ہے، جب حج کا عمل شروع کرے گا تب ہے وقت رفض، تب ایک کو چھوڑے، 2 حج اپنے اوپر لازم کر لیا، ایک کو چھوڑنا پڑے گا، کب چھوڑنا ہوگا؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جیسے ہی احرام باندھا ویسے ہی چھوڑنا ہوگا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی چھوڑنا ضروری نہیں ہے، جب حج کے اعمال شروع کرے گا، وہ وقت ہوا حج شروع کرنے کا، تو متعین تو کرے کہ کون سا کر رہا ہے، اس لیے ایک کو چھوڑے اور ایک اختیار کرے، یہ ہے وقت رفض۔ یہ 2 قول آ گئے۔ وقیل اذا توجہ صائرا، ایک تیسرا قول بھی ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس کا قول ہے، تضعیف کی طرف اشارہ تو کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اذا توجہ، یہ وقت رفض کیا ہے؟ جب وہ چلنے لگے، یعنی عرفات کی طرف، یا جو اگر وقوف عرفہ کے لیے جا رہا ہے، یا منی کی طرف چلنے لگے، کیونکہ وقوف عرفہ سے پہلے منی میں پہنچنا یہ بھی بہتر ہے، یا پھر طواف قدوم کے لیے حرم شریف کی طرف جا رہا ہے، تو جو ہی چلنا شروع کرے تبھی سے جو ہے وہ وہی وقت جو ہے وقت رفض ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا جب عمل شروع کرے، غالباً تطبیق تو ہو سکتی ہے کہ وہ چلنا شروع کرے تو عمل شروع ہو گیا، لیکن یہ ایک عام سی چیز ہے، چلنا شروع کرے اور رخ کر لے اس طرف، اور عمل تو شروع ہوگا جبکہ عرفات میں پہنچ جائے، یا پھر یہ کہ طواف قدوم ہے تو مطاف میں پہنچ جائے۔ چلیے فرماتے ہیں وَنُصَّ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَىٰ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ، مبسوط میں اس بات کی تنصیص کی گئی ہے، اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔ چلیے
کہتے ہیں وثمرۃ الخلاف فیما اذا جنا، یہ جو صاحب شیخین کا اختلاف ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ رفض کب ضروری ہے؟ جب عمل حج شروع کر لے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ رفض کب ضروری ہے؟ جیسے ہی احرام کی پابندی نافذ ہوئی، احرام کی کیفیت حالت میں آیا، ویسے ہی بلا توقف۔ یہ اختلاف ہو گیا، ثمرہ اختلاف ہے اس صورت میں نکلے گا کہ اذا جنا قبل شروع، جب اس نے عمل حج شروع کرنے سے پہلے کوئی جنایت کر دی، کوئی غلطی کر دی، تو جنایت جب کرتا ہے تو اس پہ دم تو ہے، تو شروع کرنے سے پہلے اگر اس نے جنایت کر دی تو اس پر 2 دم ہوں گے، فعلیہ دمان للجنایت علی احرامین۔ کیونکہ 2 دم کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ 2 احرام پر یہ جنایت آئی ہے، تو 2 احرام ہیں۔ امام ابو یوسف نے تو یہ کہا تھا کہ ایک احرام چھوڑنا پڑے گا، جیسے ہی احرام کی پابندی آئی ویسے ہی چھوڑے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب عمل حج شروع کرے گا تب۔ تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ شروع سے پہلے اور احرام کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد اور عمل حج شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی جنایت ہو گئی تو چونکہ عمل حج شروع نہیں ہوا تو دونوں احرام ابھی بھی ویلڈ ہے، اس کا پابندیاں نافذ ہیں، تو دونوں احرام کی خلاف ورزی ہوئی تو 2 قربانی ہوں گی۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ودم واحد عند ابی یوسف، یہ ثمرہ اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح سے اور دیکھ لیجئے ثمرہ اختلاف، ولو جامع قبل الشروع فعلیہ دمان، اگر کسی نے جمع کر لیا حج کے شروع کرنے سے پہلے، عمل حج شروع کرنے سے پہلے 2 احرام تو باندھا تھا، 2 حج کا احرام، اور جمع کر لیا، تو اس کے اوپر جمع کا حکم پتہ ہے نا آپ کو کہ حج فاسد ہو جائے گا، جمع سے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور حج کے عمل میں جاری رہنا رہتا ہے، اور پھر اگلے سال یا جب بھی موقع ملے اسے قضا کرنی ہوتی ہے، تو اور اس میں بدنہ لازم آتا ہے۔ یہ بکرا ذبح کرنے سے نہیں کام چلے گا، سب سے بڑا جرم ہو گیا نا، اگر جمع کرے گا تو اونٹ یا گائے ذبح کرنی ہوگی۔ تو شروع سے پہلے یعنی 2 احرام تھے ابھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک، تو اس سے پہلے اس نے اگر جمع کر لیا تو اس پہ 2 دم ہوں گے للجمع، گویا کہ پہلے احرام پر بھی جمع کا جرم مانا جائے گا، دوسرے احرام پر بھی جمع کا جرم مانا جائے گا، تو اس لیے 2 دم ہوں گے۔ فرماتے ودم ثالث للرفد، اور ایک تیسرا بھی دم ہوگا چھوڑنے کی وجہ سے، جیسے ہی رفض کرے گا ویسے ہی جو ہے نا ایک تیسرا بھی دم ہوگا۔ رفض ضروری ہے اور رفض کا بھی ایک دم ہے، کیونکہ ایک چیز ہے، ایک عمل ہے، اس کو اس نے اپنے اوپر واجب کیا احرام کے ذریعے اور چھوڑ رہا ہے، اس کے واجب کرنے کی وجہ سے اس کو کرنا تو تھا، نہیں کر سکا، تو رفض کی وجہ سے دم ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی عمرے کا یا حج کا احرام باندھے اور اسے ترک کرنا ہو تو دم دینا پڑے گا، تو رفض کا بھی دم ہے، اور حج اول کا بھی دم ہے، اور حج ثانی کا بھی دم ہے، تو 3 دم ہو گئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ فَإِنَّهُ يَرْفُضُ أَحَدَهُمَا وَيَمْضِي فِي الْآخَرِ، اس لیے کہ 2 حج میں سے ایک کو تو چھوڑے گا وہ اور دوسرے میں جاری رہے گا، ایک کو چھوڑ دیا دوسرے میں جاری رہے گا، وہ اس کو کرے گا۔ اور وَيَقْضِي الَّتِي مَضَىٰ فِيهَا، اور جس حج میں وہ آگے بڑھ گیا، جس عمل حج کو اس نے جاری رکھا، اس کی قضا بھی کرنی ہوگی، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ بندے نے جمع کر لیا ہے، حج کے احرام کی صورت میں جمع کر لیا، اور جمع حج کو فاسد کر دیتا ہے، تو حج اب یہ نہیں کہ جمع کر لیا تو اب جائیے گھر، آپ کو حج کا عمل جو ہے وہ جاری بھی رکھنا پڑے گا آخر تک، اور پھر بھی یہ حج نہیں مانا جائے گا، اگلے سال آپ کو حج کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ اس لیے فرمایا وَيَقْضِي الَّتِي مَضَىٰ فِيهَا، جس حج کو جاری کیا اس نے اس حج کی قضا بھی کرے گا، وَحَجَّةً وَعُمْرَةً مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا، اور جس حج کو اس نے مرفوض کر دیا ہے، ترک کر دیا، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ دونوں، یہ بھی کرنا پڑے گا۔
لیجیے جناب، حج مرفوض کے لیے حج تو کرنا پڑے گا، لیکن عمرہ کیسا؟ اس مسئلے کی توضیح جو ہے نا وہ فتح القدیر میں موجود ہے۔ اور یوں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی حج کا احرام باندھے تو اس حج کو چھوڑنا پڑے تو افعال عمرہ سے چھوڑا جاتا ہے۔ احصار کا بھی معاملہ پتہ ہے، بالکل جانے کی صورت نہیں بن پائی تو پھر آپ قربانی کر دیں، تو جس حج کو ترک کرنا پڑے افعال عمرہ کے ساتھ ترک کیا جائے گا، تو اس لیے ایک عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ اور چونکہ اب وہ حج ایسا تھا کہ اس کا احرام باندھا تھا تو قضا تو کرنی پڑے گی اس کو، اس لیے ایک حج کی قضا جو ہے نا ایک حج بھی ہے اور ایک عمرہ بھی ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ دوسرا ایک عمرہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، تو علامہ کمال الدین ابن حمام نے لکھا ہے فتح القدیر میں، کل شیء یرفضہ یجب لرفضہ دم وقضاؤہ فإن كان عمرة لم يلزمه في قضائها سوى عمرہ وإن كان حجة لازمه حجة وعمرہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج چھوڑ رہا ہے تو حج کے لیے جو حج کو چھوڑ رہا ہے اس کی قضا کے لیے حج کی بھی ایک حج بھی ہے اور ایک عمرہ بھی ہے۔ حج تو کس لیے ہے؟ کیونکہ حج چھوڑ دیا، اس کی قضا حج ہے، اور عمرہ اس لیے کیونکہ فلأنه فی معنی فائت الحج، جب بھی کوئی حج فوت کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم عمرہ تو کر لے، کچھ تو کر کے جائے واپس۔ تو فائت الحج کو افعال عمرہ پر حج فوت کرنا ہوتا ہے۔ جس کا حج فوت ہو جائے، جو آ گیا وہاں پر اور اب اس کا حج نہیں ہو سکا، یا اسے خود ترک کرنا ہے یا رفض کرنا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عمرے کے افعال بجا لائے اور پھر جائے۔ تو اس لیے فائت الحج کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمرے کے افعال پر حج ختم کرے، تو اس لیے عمرہ بھی کرنا ہوگا، اور چونکہ حج کا احرام تھا تو حج کی قضا بھی، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وحجۃ وعمرۃ مکان التی رفضها۔ چلیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ ثمرہ اختلاف بتا رہے تھے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے درمیان، ولو قتل صیدا فعلیہ قیمتان او احصر فدمان۔ اگر وہی بندہ جس نے 2 حج کا احرام باندھا تھا اور ابھی اس نے رفض نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کسی شکار کو قتل کر دیا، شکار کو، اور شکار یعنی جانور جو ہے کو قتل کرنا حرام ہے، اس پہ دم لازم آئے گا، اس کی قیمت دینی ہوگی، فعلیہ قیمتان، تو اس پہ 2 قیمتیں ہوں گی، اسی جیسے جانور کی 2 قیمتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 حج کا احرام باندھا تھا تو ایک شکار کو مارا اس نے، تو یہ دونوں احرام پر یہ جنایت مانی جائے گی، تو اس لیے 2 کی تلافی کرنی ہوگی، 2 جانوروں کی قیمت دینی ہوگی اسے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ او احصر، یا یہی بندہ جس نے 2 حج کی نیت کی تھی یہ محصر ہو گیا، کسی بیماری یا کسی دشمن کی وجہ سے یہ حج پہ نہیں جا سکتا، نہیں کر سکتا، احرام باندھ چکا تھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں 2 دم ہوں گے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر یہ مسئلہ بھی مبنی ہے کہ اذا احل بعمرتین معا، او علی التعاقب بلا فصل، یہی اختلاف ہوگا جبکہ اس نے 2 عمرے کا احرام باندھا ایک ساتھ، یا آگے پیچھے احرام باندھا 2 عمرے کا بلا فصل، ہے نا، کسی فصل کے بغیر، ایک مرتبہ ایک عمرے کا احرام ہو پھر اس کے بعد دوسرے عمرے کا احرام ایک ہی حالت میں۔ تو یہی اختلاف ہے جو پہلے
دو حج کا ایک ساتھ احرام باندھنے کی صورت میں تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ دونوں احرام نافذ ہوگا، پابندیاں نافذ ہوں گی، دونوں حج لازم ہوگا اور ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ کہ دونوں عمرہ لازم ہوگا اور ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس میں بھی رفض کا معاملہ وہی ہوگا جو اختلاف ہے کہ احرام کے معنی بعد امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمرے کے اعمال جب شروع کرے اس وقت رفض واجب ہے۔ اس سے پہلے کوئی جنایت ہو گئی تو دونوں عمروں پر مانی جائے گی، دونوں دم دینے پڑیں گے۔ یہ پورا اختلاف جو ہے نا وہ سب اس پر بھی لاگو ہوگا۔ چلیے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا نَوَى عِبَادَةً ثُمَّ نَوَى فِي أَثْنَائِهَا الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَإِنْ كَبَّرَ نَاوِيًا الْإِنْتِقَالَ إِلَى غَيْرِهَا صَارَ خَارِجًا عَنِ الْأُولَى وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لا يكون خارجا كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز۔ لیجئے ایک اور مسئلہ جمع بین العبادتین والا، اسی کے آخر میں ایک اور مسئلہ، لیکن یہ جمع تو نہیں ہے، یہ جمع کی ایک دوسری قسم ہے کہ ایک عبادت شروع کی اس نے نیت سے اور وہ عبادت شروع ہو چکی تھی کہ درمیان میں ایک اور عبادت کی نیت کر لی اس نے، یا ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف ٹرانسفر کرنے کی نیت کر لی اس نے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ جمع تو نہیں ہے لیکن دیکھ لیجئے اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہے۔ فرماتے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ جب اس نے ایک عبادت کی نیت کی، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، پھر اسی نماز کے اسی عبادت کے دوران، اس سے مراد نماز ہے، اور پھر اسی عبادت کے دوران اس نماز سے دوسری نماز کی طرف انتقال کی نیت کر لی کہ میں ظہر پڑھ رہا تھا، منتقل ہوتا ہوں میں کل کی عصر کی قضا کی طرف، تو کیا اس نیت سے وہ منتقل ہو جائے گا؟ صرف نیت سے منتقل نہیں ہوتا، جو نماز جاری ہے وہی نماز جاری رہے گی۔ نیت درمیان میں کر لیا کہ اس نماز کو چھوڑ کر کے دوسری نماز پڑھتا ہوں، تو نیت سے انتقال نہیں ہوگا، بلکہ کوئی عمل کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ تکبیر کہنی پڑے گی۔ فَإِن كَبَّرَ نَاوِيًا الْإِنْتِقَالَ إِلَى غَيْرِهَا، اگر وہ غیر دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت سے تکبیر کہے گا تو بلا شبہ وہ پہلی نماز سے نکل کر کے دوسری نماز میں پہنچ جائے گا جی، اور وہاں سے استیناف ہو جائے گا، وہاں سے، یعنی یہ نہیں کہ درمیان میں نماز کے درمیان میں تھا تو درمیان ہی سے شروع ہو جائے گی، اب استیناف یہ نماز اثر نہ شروع ہوگی۔ وَإِنَّمَا وَلَمْ يُكَبِّرْ، لیکن اگر نیت تو کی تھی، تکبیر نہیں کی کہی، لا يَكُونُ خارجا، تو خارج نہیں ہوگا، ایک عمل جاری ہے تو وہ جب عمل سے باہر نکلے گا کیسے؟ جب تک کہ خروج بسمعی ہی نہ کرے یا کوئی عمل منافی صلاۃ نہ کرے، نماز سے نکلے گا کیسے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر نیت کر لے اور تکبیر نہ کہے تو وہ نماز سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اس وقت اذا نوى تجدید الاولیٰ، پہلی ہی نماز کی تجدید کا ارادہ کرے اور تکبیر بھی کہے تو تجدید ہو جائے گی۔ اس کو نظیر کے طور پہ پیش کیا، مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری تیسری رکعت میں پہنچے اور آپ کو لگا کہ یہ پتہ نہیں کچھ خیالات بیکار قسم کے آ گئے تھے پہلی دوسری رکعت میں، لہذا کیوں نہ میں اثر نو شروع کر دوں، تو نیت کی آپ نے اثر نو اور تکبیر کہہ دی تو نماز میں کا استیناف ہو جائے گا، نماز اثر نو شروع ہو جائے گی۔
لیکن غیر کی طرف منتقل نہیں ہو رہے ہیں، اسی کی طرف منتقل. ظہر پڑھ رہے تھے اور ظہر ہی اثر نو پڑھنا چاہ رہے ہیں، تجدید اولا، تو یہ عمل بھی ہو جائے گا. اور اس کی پوری بحث موجود ہے ہماری جو شرح ہے، یعنی علامہ ابن نجیم فرما رہے ہیں کنز الدقائق کی جو شرح البحر الرائق ہے، اس میں مفسدات نماز کے بیان میں ہم نے پوری اس کی تشریح کر دی ہے. چلیے یہ بیان مکمل ہوا. فائدہ یتفرع علی الجمع بین شیئین فی النیت. فرماتے ہیں کہ نیت میں دو چیزوں کو جمع کرنے والی جو بحث ہے یا یہ جو اصل ہے، اسی پر متفرع ہے کچھ اور مسائل، کیونکہ جمع بین الشیئین فی النیت یہ بات چل رہی ہے، لیکن یہ بات تھی عبادات میں، اور عبادات کا بیان کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک کا. لیکن غیر عبادات، معاملات ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، تو فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنَ الْعِبَادَاتِ، اگرچہ وہ عبادات میں سے نہ ہوں، غیر عبادات ہوں، پھر بھی ان کو نیت میں جمع کر لے دو مختلف چیزوں کو، تو اس پر تفریع ایک مسئلے کی ہے. وہ کیا ہے؟ ما لو قال لزوجته، وہ مسئلہ کہ بندے نے اپنی زوجہ سے کہا انتی علی حرام، تو مجھ پر حرام ہے. یہ لفظ جو ہے نا طلاق کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور زہار کے لیے بھی، ایلا کے لیے بھی. تو کیا مراد ہے اس کی؟ ایسے الفاظ کے وقت مراد معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ناوین الطلاق والزہار، طلاق اور زہار کی نیت سے اس نے یہ کہا انت علی حرام. تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا کوئی حکم یہاں بیان نہیں کیا انہوں نے. او قال لزوجتیہ انتما علی حرام، یا اس کی دو بیویاں تھیں، اس نے دونوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ تم دونوں کے دونوں میرے اوپر حرام ہو. اتنا ناراض تھا وہ. تو اب کیا ہوگا کہ یہ تعبیر جو ہے طلاق کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، زہار کے لیے بھی. تو کہتے ہیں کہ ناوین فی احداہما الطلاق وفی اخری الزہار، ایک زوجہ کے تعلق سے اس نے طلاق کی نیت کی تھی اور دوسری زوجہ کے بارے میں اس نے زہار کی نیت کی. ایک ہی تعبیر، دو نیتیں، الگ الگ نیتیں. تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت کتبنا فی باب الایلا فی من شرح الکنز، ہم نے اسے ایلا کے بیان میں لکھ دیا ہے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں محیط سے نقل کرتے ہوئے. لیجیے جناب، حوالہ دے دیا، آپ جائیے مطالعہ کریں، البحر الرائق کی ورق گردانی کریں، اور شوق ہوگا کہ کاش یہیں بیان کر دیتے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہم لوگ کے لیے. یہ دو مسئلے اگرچہ ایک ہی طرح کے مسئلے ہیں کہ کسی نے اپنی، اس کی ایک ہی زوجہ ہے، کہہ دیا اس نے کہ انت علی حرام، طلاق کی بھی نیت ہے، زہار کی بھی نیت ہے. کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو مسئلہ بیان نہیں کیا، لیکن دیگر مقامات پہ اس کا حل موجود ہے. دیکھتا ہوں علامہ انہوں نے کیا لکھا ہے. حضرت اس پر علامہ حموی نے جو حاشیہ لگایا ہے، ہلو، جی سن رہا ہوں. یہ علامہ حموی نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے جو باب الایلا کہا ہے، باب الایلا میں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو زہار میں مسئلہ ہے، کہیں اور ہے. اب اوپر ہے. تو مسئلہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اغلظ ہو، اقوا ہو، اسی کی طرف پھیرا جاتا ہے. جیسے عبادات میں سمجھا آپ نے، تو مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نیت اس نے کی ہے طلاق کی بھی، زہار کی بھی، تو طلاق اقوا ہے. اس لیے انت علی حرام دونوں کی نیت کی تو اغلظ جو ہے نا اسی کی طرف یہ جملہ پھیرا جائے گا اور طلاق پڑ جائے گی. اور دو زوجہ ہیں، انتما علی حرام کہا ایک ہی تعبیر میں، اور ایک کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، طلاق دینے کی نیت کی سے کہا، اور دوسرے کے زہار کی نیت سے کہا، تو دونوں کو طلاق پڑ جائے گی.
کیونکہ ایک ہی تعبیر کو میں تجزی نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر دیکھ لیجئے، چلیے میں کھولتا ہوں اس کا غمز العیون. یتفرع علی الجمع بین الشیئین فی النیۃ وان لم یکن فی العبادات. یہ اس پر جو ہے نا، جو پہلا مسئلہ ہے ما لو قال لزوجتی انت علی حرام ناویا الطلاق والزہار، طلاق و زہار دونوں کی نیت سے کہا تو کیا ہوگا، نہیں بتایا. فرماتے ہیں فی الجوہرہ. یہ دیکھیے علامہ حموی نے جو حاشیہ لگایا ہے جوہرہ کے حوالے سے فرماتے ہیں فی الجوہرہ من الایمان، یمین کے بیان میں ہے وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلا مسئلہ کے بجائے پہلے مسئلے کے بجائے دوسرا مسئلہ دیکھیے کہ دو زوجہ ہیں، انتما علیہ حرام کہا، ایک سے طلاق کی نیت ایک کو اور دوسرے کے لیے زہار کی نیت. تو جوہرہ میں کتاب الایمان میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دو زوجہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا انتما علیہ حرام ینوی فی احداہما الطلاق وفی الاخری الایلا. یہ زہار نہیں بلکہ ایلا، کیونکہ زہار میں یوں ہوتا ہے عام طور پر کہ اپنی زوجہ کے کسی جزء کو جو جزو شائع ہو محرمات کے کسی جزء سے تشبیہ دینا، تو ڈائریکٹ یہ حرام کہہ رہا ہے، تو یہ ایلا کی قبیل سے ہے. ایک سے طلاق کی نیت ایک کو اور دوسرے کے ساتھ ایلا کی نیت. کانتا طالقتین جمیعا، تو دونوں کے دونوں مطلقہ ہو جائیں گی. لأن اللفظ الواحد لا يحمل على الامرین، ایک ہی لفظ دو مختلف امر پر محمول نہیں ہو سکتے. فإذا أراد أحدهما حمل على الأغلظ منهما، جب ایک کا ارادہ کرے گا یعنی ایک سے ایک کا دوسرے سے دوسرے کا، تو ان دونوں میں سے اغلظ پر محمول ہوگا وہ لفظ. وہ طلاق، اور طلاق اور ایلا میں کون اغلظ ہے؟ طلاق ہے. وکذا اذا قال انتما علی حرام ینوی فی احداہما ثلاثا وفی الاخری واحدۃ تطلقان ثلاثا. اگر ایک میں 3 طلاق کی نیت کی ہے، دوسری والی زوجہ کو 1 طلاق کی نیت کی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی والی کو 3 طلاق اور دوسری والی کو 1 طلاق، بلکہ دونوں کو 3 طلاق پڑ جائے گی. لماذا کرنا، وجہ وہی جو پہلے بیان گزرا، ان اللفظ الواحد لا يحمل على معنیین فيحمل على اشدهما كذا في القرق وفي فتح القدیر لو قال لزوجته انت علی حرام. دیکھیے یہ مسئلہ آ گیا پہلا والا، ینوی الطلاق والزہار فإنه يخیر بینہما، اس کو ان دونوں کے درمیان اختیار دیا جائے گا. فمختارہ یثبت، جسے وہ چن لے وہی ثابت ہو جائے گا. یہ تو فتح القدیر میں لکھا ہے، اور اوپر جو ہے نا اس کا حکم بتایا نہیں تھا. وقیل یثبت الطلاق، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ طلاق ہو جائے گی لقوت ہی، کیونکہ طلاق جو ہے نا زہار کے مقابلے میں اقویٰ ہے. وقیل الزہار، اور ایک قول یہ ہے کہ زہار کا حکم ہوگا لأن الاصل بقاء النکاح، اس لیے کہ نکاح کا باقی رہنا ہی اصل ہے. تو جب یہاں پہ دو مشتبہ صورتیں پیدا ہو جائیں تو اصل کی اس طرف لوٹتے ہیں. گویا کہ پہلے والے مسئلے میں 3 صورتیں یعنی 3 مختلف قسم کے احکام کا احتمال ہے. جی بہرحال یہ مسئلہ تھا، اور اس کا بقدر کفایت تذکرہ گزرا. دیکھتے ہیں علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں.
فائدہ پر علامہ شامی نے حاشیہ لگایا اور وہی بات نقل کی ہے جو علامہ حموی نے نقل کی ہے فی الجوہرہ من الایمان. یہاں دیکھیے حموی کا حوالہ دے دیا علامہ شامی نے، اور اس کے بعد کوئی حاشیہ نہیں ہے. چلیے تو یہ بات ہو گئی. ایک بندے نے اپنی زوجہ سے انت علیہ حرام کہا، طلاق کی بھی نیت ہے، اظہار کی بھی نیت ہے. اس میں 3 صورتیں ہیں، کوئی فیصلہ ہم نہیں کر پائیں گے. علامہ کمال الدین ابن حمام کا فیصلہ یہ ہے پہلا کہ اختیار دیا جائے گا، طلاق کی طرف پھیرے یا اظہار کی طرف. ایک قول ہے کہ طلاق مراد ہے کیونکہ اغلظ ہے، ایک قول ہے کہ اظہار مراد ہوگا، اظہار کی طرف مصروف ہو کیونکہ اصل طلاق میں تو نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اصل بقائی نکاح ہے، تو اصل کی طرف پھریں گے. چلیے آج یہیں پر اپنا درس روکتا ہوں، وقت زیادہ بھی ہو چکا ہے، اور آپ حضرات اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو تھوڑا وقت اس کو بھی دیا جائے. السابع سے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں ذرا قتل جو بیان فرمائے اب ذرا یہ میں ریکارڈنگ بند کر دوں. جی فرمائیے. صاحب قتل